الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لو اے کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ گھماؤ سارے درشی پڑھن جی الصلاة والسلام علیکم الصلاة والسلام علیکم یا سیدی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں اقتدار کے نشے میں اندھے ہو جانے والے فرانس کے کتوں کو جواب دینے کی بجائے وہاں کے مسلمانوں کو شدت پسند کہنے والے ان کے غیرت ایمانی کے جذبات کی مذمت کرنے والے یہ کفر کے چمچے نہیں رہیں گے لیکن مصطفیٰ کی ناموس کا پرچم قیامت تک بلند رہ جائے گا نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں
کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ کروڑہ مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد لائق صدوقار و صد تکریم مہمانان ذی وقار حضرت علامہ مولانا استاذ الحفاظ حضرت علامہ نذیر احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ عبد الرحمن ضیاء صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ قاری عبد القادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عاشق مدینہ جناب خواجہ قمر عباس صاحب، عزت مآب جناب حبیب الرحمن صاحب اور عابد سنز ٹریولز جن کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ آج پیش کیا گیا ہے۔ مجھے حضرت علامہ مولانا محمد نوید قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پی ڈی خان حضرت نے حکم فرمایا میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ میری تحریک کے دیگر ذمہ داران، عہدیداران، شرکائے محفل، مختلف تنظیمات اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نبی علیہ السلام کے نوکر، میں کسی کا نام نہیں نہ لے سکا تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ آپ جس مالک کے گھر بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جس کریم کی محبت میں آئے ہیں وہ بھی آپ کے اور ہمارے نام بھی جانتے ہیں، ہماری محبتوں کی اوقات بھی جانتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، یہ پنکھے میرے خیال میں عوام کی فرمائش پہ تو نہیں، ویسے کسی نے اللہ کے بندے نے اس کو چلا دی ہے، بڑی ہو گئی یار بند کر دو، کیا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ علیہ وسلم کے جتنے دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا، ہمیں کسی کام کے لیے بنایا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ اس کے دین کی سربلندی ہے۔ اور وہ ہوگی کیسے؟ وہ ہوگی تب جب ہم رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کریں گے۔ میلاد کمیٹی کے جتنے بھی حضور کے غلام، مسجد کمیٹی کے جتنے بھی ممبران یہاں بیٹھے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم تک ایک میسج دیا جائے کہ بھائی یا تو عشق کے دعوے نہ کرو، اور اگر دعویٰ عشق رسالت کا ہے تو پھر بزدلی دکھانا، پھر مداہنت کا شکار ہو جانا، پھر کہنا حضرت صاحب وہ بھی تے کلمہ پڑھ دینے، او جناب اعلیٰ انہوں نے بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ بات اتنی ہے کہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھے، میرے آقا کی ختم نبوت کا اقرار کرے، حضور کے دین کو کامل مانے، بسم اللہ جو ہمارے حقوق ہیں اس کے بھی وہی۔ لیکن ضروریات دین میں سے کسی چیز کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، میرے کریم آقا کی ختم نبوت کا کوئی انکاری ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے
کہ ختم نبوت کوئی ایمان کا چھوٹا کوئی عام سا جز نہیں ہے کہ جس طرح بندے کا بازو کاٹ دیں پھر بھی زندہ رہتا ہے، ٹانگ کاٹ دیں پھر بھی زندہ رہتا ہے. یہ ایمان کی روح ہے. اگر روح نکل جائے تو جتنا مرضی بھاری بھرکم بدن ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس پہ بھی بات ہوگی. ایکو کم کر دیں، بالکل لائٹ. بہت شکریہ. میں یقین مانیے آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے ڈھیر ساری باتیں کروں. میں اجتماع میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں لیکن چھوٹی سی جگہ پہ اتنا ذوق اور شوق کے ساتھ لوگوں کا انہماک کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت کم ایسے مواقع ہوتے ہیں. کہ ورنہ میری کیا حیثیت ہے. یہ سارے آئے کس لیے بیٹھے؟ یہ اس لیے آئے بیٹھے ہیں کوئی یار دی گل سنا ملنا، نہ لمے پینڈے پا ملنا، نہ علماں وچ پھسا ملنا، بس یار دی گل سنا ملنا. ہماری بس اتنی سی ویلیو ہے کہ ہم حضور کی بات کرتے ہیں. آئیے جی بات کریں. میرے خیال میں بلا تاخیر کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب تک تو اشتہار کے ٹائم کے مطابق آپ کو اور مجھے گھر چلے جانا چاہیے تھا لیکن آپ نے بڑا انتظار کیا. اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائے. آپ دیکھیں ہمارے بزرگ یہاں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نکاحت ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، پھر بھی بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں. میری ذات کی وجہ سے نہیں، حضور کی بات کی وجہ سے بیٹھے. اگر حضور کی بات سنیں گے، مولوی آئے گا میرے آقا کی بات کرے گا، حضور کے عشق کی بات کرے گا. تو بات یہ ہے عمریں بڑی ہو جائیں عشق رسول بوڑھا نہیں ہوتا. یہ طے ہے. کوئی بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عشق ہمیشہ توانا ہوتا ہے. اللہ کا قرآن پڑھیں جی. ہاں بھی چھوٹے کا کیا جاگ رہے ہیں میرا پتر؟ اونچی بول سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. جس کے ذکر کی بلندی کا یہ عالم ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبیوں کو نبوت ملی ہو جس کی برکت سے ملی ہو. حضرت آدم علیہ السلام جنت کی جناب اعلیٰ دروازے پہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نام دیکھے. حوروں کی پیشانیوں پہ اللہ کریم کے نام کے ساتھ اس کا نام دیکھے. جناب اعلیٰ اس کی شان اتنی اعلیٰ اور فاؤ کے مسجد اقصی میں حضرت آدم ان کا ہاتھ پکڑ کے کہے آپ کے ہوتے ہوئے کون امام بن سکتا ہے؟ تو کریم نبی جناب اعلیٰ، صحابہ کرام جناب اعلیٰ جن کے نام پہ گردنیں کٹانے والے، اشارہ ابرو پہ گردنیں کٹانے والے، سردیوں میں گرمیوں میں آقا کی ناموس پہ مر مٹنے والے، بس آج یہ پیغام دینا آیا. چاہے وہ اقتدار میں بیٹھنے والے ہو یا ان کے حواری اور چمچگیری کرنے والے ہو یا جناب غفلت میں بے خبریوں میں مارے جانے والے عام مسلمان ہو، آج سب سے بات کر رہی ہے. یا یہ سچے عاشقان رسول ہو، ان سے بھی بات کرنی ہے. یہ یاد رکھ لیجئے اگر ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح عشق رسول کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. عشق رسول کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں. عشق ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ دعویٰ کرے بندہ اور عاشق ثابت ہو جائے. عشق ایسے تھوڑی ہوتا ہے بندہ بات کرے اور عاشق ثابت ہو جائے. عشق ثابت کرنے کے لیے حضرت بلال کے گلے میں جب رسی آتی ہے تو جناب اعلیٰ اس رسی کو کھینچا جاتا ہے، اس رسی کو جناب اعلیٰ گھسیٹا جاتا ہے اور پھر جناب اعلیٰ اس ساری اس کیفیت کے اندر بھی حضرت بلال نعرہ اللہ کا اور اس کے رسول، اللہ کا اور اس کے رسول کا نعرہ جناب اعلیٰ بلند فرماتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یا تو دعویٰ نہیں کرنا تھا، اور اگر دعویٰ اس کے رسالت کا کیا ہے تو پھر گھبرانے والی بات نہیں ہے. یہ میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو حرم شریف اترتے ہوئے بلکہ جہاز سے اترتے ہوئے ننگے پیر کبھی چلا تھا، کبھی ننگے پیر چل کے گیا تھا اور کہہ رہا تھا میں بڑا عاشق رسول ہوں. دیکھے میں نے کعبے میں جوتا نہیں پہنا، دیکھے میں نے حجاز مقدس میں جوتا نہیں پہنا، دیکھیے جناب اعلیٰ میرے لیے کعبے کا دروازہ کھل گیا. میں اسے کہنا چاہتا ہوں کعبے جانے والے کیا تمہیں کعبے کا دروازہ اور زمزم کا گلاس ہی ملا ہے یا کعبے ہو کے آئے ہو تو کچھ اور بھی ملا ہے؟ اقبال رویا کہ زائران کعبہ سے
اقبال یہ پوچھے کوئی، ارے زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اپنی ذاتی دشمنی پہ اپنے سیاسی مخالفوں کو منہ پہ ہاتھ پھیر کے دھمکیاں دینے والے کہ میں تمہیں برطانیہ سے بھی لے آؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیسے رکھنا ہے، اپنے دشمنوں کی باری منہ پہ ہاتھ پھیر کے بتاتے ہو، اور ناموس رسالت کی جب حفاظت کی باری آتی ہے، جب فرانس کا کتا سر عام بھونکتا ہے، جب فرانس کی سرکاری عمارتوں پہ رسول اللہ کے خاکے بنا کے توہین کی جاتی ہے، جب جناب اعلیٰ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس بلا کے اجلاس میں جاتے ہمارے بے شرم وزیر یہ منظر بھی دیکھتے گئے کہ عمارتوں پہ حضور کی توہین ہو رہی ہے، پھر بھی کسی کی زبان نہیں کھلی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ باقی باتیں بعد میں ہوگی، تیری شرطیں بعد میں ہوگی، حضور کی عزت کی شرط ساری شرطوں سے پہلے ہوگی۔ غیروں کے آگے جھک گئے، غیروں کے آگے جھک گئے، اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، ملک کی بھی کوئی مجبوری آیا۔ علامہ محمد اقبال کہتا ہے تو نے 27 میں سے 21 شرطیں مان کے پھر بھی ذلت کمائی، تو کہیں آگے نہیں بڑھا، آج بھی ادھر ہی کھڑا ہے گرے لسٹ میں جہاں پہلے کھڑا تھا۔ اقبال کہتا ہے غیروں کے آگے جھکنے والے عزت نہیں پاتے، غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے عزت پاتے ہیں، کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی وبا۔ اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ بابا فرماتا ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی وبا، ارے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی وہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ اور میں یہ بھی ایک مشورہ دیتا جاؤں، جو کہتے ہیں ہم ہفتہ عشق رسول منا رہے ہیں، یہ کیسا عشق رسول کا ہفتہ ہے جہاں پہ جناب اعلیٰ فرانس کے صدر کی جناب اعلیٰ کوئی مذمت نہیں کی جاتی، اس کا نام لے کے اس پہ لعنت نہیں بھیجی جاتی، اس کو اس کی اوقات یاد نہیں دلائی جاتی۔ بدلے میں کہا جاتا ہے ہم فرانس کے اندر مسلمانوں کی طرف سے ہونے والی شدت پسندی کی مذمت کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایمان سے اپنے گریبان میں جھانک، کیا مسلمان کا یہ بیانیہ ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان کا یہ بیان ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو ہو رہا ہے، جو فرانس میں ہوا، جو ہالینڈ میں ہوا، یہ ایسے نہیں ہوا، اس میں کہیں نہ کہیں کردار ان حکمرانوں کا بھی ہے جنہوں نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، جنہوں نے لاکھوں حضور کے غلاموں کو جیلوں میں ڈالا، کس جرم میں کہ یہ حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں۔
آج یہ کس منہ سے حکمران یہاں ہفتہ عشق رسول مناتے ہو؟ میں کہتا ہوں میری بات پہ برا لگے گا تمہیں، شیشے کے سامنے بیٹھ کے کبھی اپنے آپ سے سوال کر، کیا فرانس والے نہیں سوچتے ہوں گے جنہوں نے پاکستان کی گستاخ کو رہا کر دیا وہ فرانس والے کا کیا کر لیں گے؟ اپنے آپ سے سوال کر، تیری وجہ سے کتنی کافروں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ارے اپنے من میں ڈوب کرے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بچے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے جوان، یہاں پہ بیٹھے ہوئے بزرگوں کو دست بستہ گزارش ہے، آج کہتے ہیں مولوی جی حالات بھی دیکھنا پڑتا ہے، بچوں کے مستقبل کے لیے قادیانیوں سے ہم رشتہ داری کرتے ہیں تاکہ بیٹی بیٹے کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ میں کہتا ہوں ایک جرمنی کے ویزے پہ پاکستان میں لوگ ایمان بیچنے کے لیے پتہ نہیں کیوں راضی ہو گئے۔ آئیے 14 صدیہ پہلے میں آپ کو لے چلوں جب جناب اعلیٰ میرے کریم آقا کا وہ دیوانہ، میرے آقا کا وہ عاشق جو ہر جنگ میں گیا، بس ایک تبوک میں نہیں جا سکا، اس ایک جنگ میں نہ جانے کی وجہ سے رسول اللہ اس سے 50 دن کلام نہیں کرتے، میرے کریم آقا 50 دن نہیں بولتے۔ کاش یہ منبر پہ بیٹھنے والے یہ بھی بتاتے کہ حضور ناراض بھی ہوتے، چادریں بچھا کے دینے کے واقعات سنانے والے کاش یہ بھی بتاتے کہ دین کے وقت، دین کے اوپر مشکل کے وقت، جہاد کے وقت، مشکل گھڑی میں جو لوگ ساتھ نہیں چلتے ان سے حضور ناراض بھی ہوتے، یہ بتاتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو ہوئے پڑے، آج یہ حالات نہ ہوتے جتنی ہمارے سامنے ہے۔ آئیے میرے سمیت آپ کے سمیت ہم سب، ہمارے جیسے کروڑوں اربوں، وزیر اعظم جیسے، آرمی چیف جیسے، ججوں جیسے، کروڑوں اربوں اس خاک پہ قربان جہاں سے حضرت کعب بن مالک ایک بار گزر کے 50 دن حضور نے بات نہ کی، وجہ کیا بنی؟ یہ جا نہ سکے، کیوں نہ جا سکے کہ جناب کھجوریں پکی ہوئی تھی، سوچنے لگے بس یہ کھجوریں اتار لوں پھر چلا جاؤں گا، 10-15 دن گزرے، پھر ایسی مصروفیت آئی جا ہی نہ سکے۔ آخر جب حضور واپس آئے، یہ بھی آئے جناب مسجد میں حضور تشریف فرمائے، صحابہ کوئی معذور، کوئی بیمار، تکلیفوں والے، ساتھ میں منافق بھی آ رہے، معذور اور پریشان تو جناب کرتے معذرت، منافق کوئی جھوٹ بھی بول رہے تھے، میرے پیٹ میں درد تھا جی میں اس لیے نہیں آیا، میرے سر میں درد تھا جی میں اس لیے نہیں آیا، میرے چلنے میں مسئلہ تھا میں اس لیے نہیں آیا۔ حضور سب کی جناب معذرت قبول فرما رہے۔ آئے جب یہ تشریف لائے نا تو میرے کریم آقا نے دیکھ کے مسکرایا، مسکرا کے فرماتے ہیں جناب کی کیا مصروفیت؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مسکراہٹ رضامندی کے لیے نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں حضور مسکرا رہے تھے لیکن اس مسکراہٹ میں بھی حضور کا جلال نظر آ رہا تھا۔ آئے یہ ہوتے ہیں وہ عاشق جو مسکراہٹ میں بھی رضا اور ناراضگی پہچان لیتے ہیں۔ جب دیکھا سرکار کا یہ لہجہ اور حضور نے فرمایا آپ کو کیا مجبوری تھی؟ تو رو پڑے، یا رسول اللہ مجھے کوئی مجبوری نہیں، میں جھوٹ بولوں بھی اگر تو آپ کو آپ کے رب نے سچ بتا ہی دینا ہے، آپ سے کون سی چیز چھپی رہے گی؟ میں سچ بتاتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اس لیے بتاتا ہوں، میں تب تک مطمئن نہیں ہوں گا جب تک میرا خدا میری معافی کا اعلان نہ کرے۔ جب آپ نے یہ کہا تو حضرت جناب کعب بن مالک کے اس سوال کو، اس جملے کو سن کے آپ کے اور میرے کریم فرمانے لگے اگر آپ مجھے دعا کے لیے کہتے میں آپ کے لیے دعا کرتا۔ آپ نے اب اپنے لیے جو شرط رکھی ہے
جب تک اللہ کا آرڈر نہیں آئے گا ہم تیرے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ کتنا بڑا حوصلے والا بندہ ہے، سن کے کہتا ہے حضور مجھے منظور ہے۔ کہا تمہارے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کرے گا، کہا حضور مجھے منظور ہے۔ کہا تیرے ساتھ سلام بھی کوئی نہیں لے گا، حضور مجھے منظور ہے۔ کہا تیرے سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دے گا، حضور مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کے جناب اعلیٰ سرکار نے منع فرما دیا، کسی نے ان سے بات نہیں کر رہی ہے۔ جناب اعلیٰ عشق ہمیشہ بڑی بات کرتا ہے، عشق چھوٹی باتیں نہیں کرتا۔ عاشق کو زندہ تاجدار ختم نبوت، تصور کیجئے کیسا عشق بڑا ہے۔ شام کے وقت حضور نے بندہ بھیجا، اسے کہو اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جائے، اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے۔ عاشق نے یہ نہیں کہا حضور پورا علاقہ نہیں بولتا، بیوی کو تو رہنے دے، بلکہ عاشق نے کتنی بڑی بات کی، حضور سے پوچھو ایسے چھوڑنی ہے کہ طلاق بھی دینی؟ ہائے ہائے حضور ویسے بھیج دوں یا طلاق بھی دے کے بھیج دوں، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، لیکن جب تک اللہ کریم میری گواہی نہ دے کہ میں اندر سے آپ کا ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں حضور آپ کا وفادار ہوں، جب تک گواہی نہ آئے گی تب تک میں راضی نہیں ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، 30 دن گزرے۔ آپ فرماتے ہیں میرے 2 اور ساتھی بھی تھے، وہ گھروں میں بیٹھ کے ہمت نہ پڑی کسی کے اندر جناب اعلیٰ کہ کوئی جا کے حضور کے پیچھے نماز پڑھے، کہ حوصلہ نہیں پڑتا سلام کرے جواب کوئی نہ دے، ہاتھ ملائیں کوئی یوں چلا جائے۔ کہتے ہیں میں بڑا دل کر کے ہر نماز حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اور منظر کیسا بیان کرتے ہیں، کبھی پڑھیے یہ حدیث پڑھیے گا آپ کو لطف آئے گا، اکیلے میں پڑھیے گا بندہ روئے بغیر رہ نہیں سکتا، کبھی تنہائی میں پڑھیے گا بندے کا خود پہ اختیار نہیں چلتا۔ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا، اور نماز پڑھتے پڑھتے میں ایسے نظریں چرا کے حضور کے چہرے کو دیکھتا۔ کہتے ہیں جب میں دیکھتا حضور نہیں دیکھتے، لیکن جب میں نیچے نظریں کر لیتا حضور نگاہ کرم فرما دیتے، پھر حضور دیکھتے۔ یہاں عاشق بولا ہے جے میں ویکھاں تے او ویکھے ناہی، تے جے میں نہ ویکھاں او ویکھے کتھوں لے آواں نصیب میں ایسے میرے ویکھن دے وچ ویکھے۔ جناب اعلیٰ کہتے ہیں جب میں دیکھتا حضور نہ دیکھتے، جب حضور دیکھتے میں نگاہیں نیچی کرتا تو حضور مجھے دیکھتے۔ 40 دن گزرے، 50 دن گزرے، ہائے ہائے۔ آپ فرماتے ہیں زمین اپنی وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی، زمین اپنی وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی، حتیٰ کہ 50واں دن ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بازار میں گیا تو کسی نے جناب اعلیٰ کسی نے آواز دی کہ کعب کدھر ملے گا، لوگوں نے میری جانب اشارہ کیا وہ کعب ہے۔ اجنبی بندہ مجھے آ کے ملتا ہے، سائیڈ پہ چلیے آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ویزے پہ ایمان بیچتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو تھوڑے سے مفاد کے لیے غیرت کا سودا کر لیتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو نوکری کے لیے حضور کی ختم نبوت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ میں ذرا بات سنیے، میرے قریب نبی کے صحابی کو سائیڈ پہ لے گیا، سائیڈ پہ لے جا کے کہتے ہیں جناب اعلیٰ سوال صرف اتنا ہے، جواب ارشاد فرمائی
رہی ہے. ہمیں پتہ چلا ہے 50 دن سے آپ کے ساتھ آپ کے نبی بولتے نہیں ہیں. آپ جیسے وفادار کے ساتھ سلام دعا بند کی ہوئی ہے. میں روم کے بادشاہ, جہاں آج پورا یورپ ہے, پوری یورپی یونین کا ایک بادشاہ کہتا ہے میں روم کے بادشاہ کا قاصد ہوں. میرا بادشاہ کہتا ہے میری طرف آؤ, آدھی حکومت بھی دوں گا, آدھی عورتیں بھی دوں گا, آدھی فوج بھی دوں گا, آدھا خزانہ بھی دوں گا, لیکن میرے ساتھ مل کے مدینے پہ حملہ کرو. مجھے بتاؤ کس کس رستے سے تمہارے نبی کریم کے شہر کو فتح کیا جا سکتا ہے. جب اتنا سنا تو جناب سفیر کا گریبان پکڑ لیا اور کہتے ہیں اگر میرے حضور نے منع نہ کیا ہوتا سفیر کو مارنے سے میں تیرے ٹکڑے کر دیتا. جا کے اپنے بادشاہ کو کہنا تو اپنی بادشاہت کی بات کرتا ہے, اگر سارے زمین کی بادشاہی بھی مجھے مل جائے, ایک طرف میرے مصطفیٰ کھڑے ہوں, تو کہتے ہیں میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں, اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا. چاہے وہ بات کرے یا نہ کرے, چاہے میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے, چاہے میرے سلام کا جواب دے یا نہ دے, میں حضور کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ کہہ کے آپ چل پڑے. اور جناب اعلیٰ کہتے آج بڑا دکھ ہوا, جو 50 دن نہیں رویا آج بڑا ہی رویا. آج اپنے گھر کی چھت پہ آ کے بیٹھ گیا, کہتے ہیں آج تو مسجد جانے کی ہمت بھی نہیں پڑی کہ کیا میں منافق ہو گیا کہ کافر بھی میرے ایمان خریدنے کے لیے آ گئے, کافر بھی میرے ایمان کی قیمت لگانے آ گئے. یا اللہ تیرے بغیر کون ہے جو میری سفارش کرے تیرے حبیب کے آگے. تو جانتا ہے میں منافق نہیں ہوں, او میرے مولا میری سفارش کر دے, اپنے یار کو مجھ پہ راضی کر دے. ایسے دعائیں کرتے رات گزری ہے. کہتے ہیں فجر جماعت کے لیے نہیں گیا, گھر کی چھت پہ نماز پڑھی ہے, رونا جاری ہے, آنسو جاری ہے, نماز سے فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے منظر دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبی کی طرف سے آواز آئی ہے کعب تمہیں مبارک ہو. 50 دن سے 50 دن نہیں 50 صدیوں سے بھی بڑھ کے ٹائم لگا جناب اعلیٰ. 50 دنوں سے جس آواز کا انتظار تھا وہ آواز آتی ہے کعب کدھر ہو, مبارک ہو تمہیں. بندہ آتا ہے آ کے کہتا ہے مبارک ہو, تیرے لیے حکم آیا ہے, حضور نے تمہیں بلایا ہے. جیبیں بھری ہوئی پیسوں کی, اشرفیوں سے جیبیں بھری ہوئی, ایسے قمیض جلدی سے اتار کے اس کو دیا. ابھی یہ رکھو, حضور کی زبان سے اپنی معافی کا اعلان سنو, تمہیں راضی کر دوں گا. تو نے بڑی خوشخبری دی ہے کہ مجھ پہ حضور راضی ہو گئے, مجھ پہ اللہ راضی ہو گیا. تو نے بڑی بشارت دی ہے, میں تمہیں راضی کر دوں گا. دوڑتے ہیں جناب اعلیٰ مسجد میں, میرے آقا ان کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں. ذرا توجہ فرمائیے, ادھر یہ کیا کہتے ہیں حضور, یہ کھجوروں کا باغ جس نے مجھے آپ سے دور کیا, جس نے آپ کے حکم سے جناب اعلیٰ مجھے دور کیا, میں اسے نہیں رکھوں گا, یہ سارا آپ لے لیجئے, بیت المال میں جمع کر دیجئے, اللہ کی راہ میں دے دیجئے, حضور آپ اپنی امت کو دے دیجئے, اللہ کی مخلوق کو دے دیجئے. سنو میرے کریم کی باتیں. آج کسی پیر کو, آج کسی بہت بڑی جناب اعلیٰ آپ این جی اوز کو کوئی کہے کہ جناب میں سارا کچھ دینے کے لیے آیا ہوں, تو وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آپ کی کیا بات ہے, آپ تو بڑے جناب دریا دل ہیں. لیکن یہ میرے کریم ہے, جب دیکھا کہ وہ سارا باغ دے رہے, فرما سارا باغ نہ دو, کچھ اپنی اولاد کے لیے بھی رکھو. یہ میرے کریم ہے جو اپنے غلاموں کی اولاد کا بھی لحاظ رکھتے ہیں, ان کے بچوں کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. میرے آقا نے فرما کچھ اپنی اولاد کے لیے بھی رکھو. کہتے حضور میرا دل نہیں مانتا, آپ جو آپ کا دل چاہے وہ رہنے دیں, باقی میرا دل نہیں کرتا. فرما چلو اگر تم اصرار کرتے ہو آدھا بیت المال میں دے دو, آدھا اپنے بچوں کو دے دو. توجہ ہے. حضرت کعب بن مالک آپ نے 50 دن میرے کریم آقا کے ساتھ گفت و شنید کے بغیر گزارے, اور پورے روم کی سلطنت میں سے آدھے حصے کو ٹھکرایا, آپ کو اور مجھے سبق دیا
کہیں ایک ویزے پہ اور انگریزوں کے کتے نہلانے پہ راضی ہو کے دین کا سودا نہ کر دینا. ہم نے تو آدھی بادشاہت چھوڑ کے بھی حضور کی غلامی نہیں چھوڑی. اونچی بولیے. وقت سب کا گزر جاتا ہے. یہ کرسی پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, ہمارے چاچے تائی کی عمر کے, ہمارے بزرگوں کی عمر کے. ان سے پوچھئے کہ جوانی کیسے گزری, تو یہ کہیں گے یہ کل کی بات ہے, میں بچہ تھا, مجھے اپنا بچپن بھی یاد ہے, پتہ بھی نہیں چلا گزر گئی ہے. گزرنی سب کی ہے, جانا بھی سب نے ہے. مزہ تب ہے جب دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں حضور کا وفادار گیا ہے. باتیں ہی تو ہوتی ہیں جو یاد رہتی ہیں, وفا ہی تو ہوتی ہے جو کسی کے پلڑے میں ڈالی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا وفادار ہے. اس لیے اپنی وفا کو دیکھیں اور دل کے جناب آئینے میں ذرا دیکھیں کہ ہم رسول اللہ سے کتنی وفا کر رہے ہیں. حضور نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا. کہ پچھلی امتیں ہفتے کے دن صرف مچھلی کا شکار کریں تو اللہ شکل بدل دے, کنو قردۃ خاسئین کہہ دے, اور مچھلی پکڑنے سے بڑے بڑے گناہ یہ امت کرے, جھوٹ بولے, فراڈ کرے, رشوت لے, زنا, شراب, بدکاریاں, وہ جن کا نام تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا, پھر بھی شکلیں نہیں بدلیں, زمین میں غرق نہیں ہوئے. یہ اپنی ذات کا کمال نہیں, حضور کی میٹھی بات کا کمال ہے. حضور کی دعاؤں کی برکت ہے کہ توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں, پھر بھی مالک ہمارا منتظر ہے. وہ آج بھی رات کے پچھلے پہر آوازیں دیتا ہے کوئی میرے حبیب کا غلام مجھ سے مانگے میں جھولیاں بھر دوں, ہے کوئی سوال کرنے والا جو میں پوری کر دوں. یہ کس لیے ہے؟ یہ رسول اللہ کی وجہ سے. آئیے آج عہد کریں, ان سارے حضرات کو کہتا جاؤں جو رسول اللہ کے عاشق ہیں, آئیے مشکل سے مشکل گھڑی بھی ہو, حضور کی عزت و ناموس کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یہ یاد رکھ لیجئے, وقت گزر جائے گا, بات یاد رہ جائے گی. ہمارے شاہ فرماتے ہیں کاف ککھا دیا کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھے دیا لے ویلے اوکھڑے سوکڑے لگ جان دے. اللہ سجڑ دیا رہ دیا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. مولوی صاحب اتنی سختی بھی اچھی نہیں, اسلام اتنا جناب سخت بھی نہیں. میں کہ پتر انہا موم ورگا نرم بھی کوئی نہیں. واقعی دین سخت نہیں ہے لیکن اتنا نرم بھی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو اپنا مفاد نظر آئے اسلام کو ادھر ہی موڑ کے لے جائے. یہ کیا بات ہے؟ پنڈ دادن خان کے غیرت مندو, میرا ایک ہی پیغام ہے آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے جوانوں کے لیے, آپ کے بزرگوں کے لیے کہ مرنا تو ہے ہی, کیوں نہ حضور کے کھاتے لگ جائے, ان کے نام لگ جائے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے میں تو جب بھی نماز پڑھتا ہوں, اسباق پڑھاتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں, نیکی کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ جو میں نے کیا تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا, میری طرف سے قبول فرما. کسی نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے یار اس لیے کہ اگر کسوٹی پہ تولا گیا نا میرا عمل, پتہ نہیں میری نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوتی ہے کہ نہیں. کسوٹی پہ جس وقت تولا جائے گا تو کئی خامیاں میرے اعمال میں نکل آئیں گی. حضور کی بارگاہ میں اس لیے ہدیہ کر دیتا ہوں کہ جب سرکار کے کھاتے پڑتے ہیں تو سرکاری مال کی چیکنگ نہیں ہوتی. ہائے ہائے, جب سرکار کے کھاتے پڑ گئی تو پھر سرکاری مال کی چیکنگ نہیں ہوتی. علم الدین اگر سرکار کے کھاتے پڑا ہے تو اس لیے جان دیا ہے کہ سرکاری مال کی چیکنگ نہیں ہوتی. ممتاز قادری پھانسی کے پھندے پہ جھول گیا ہے پر لبیک کا نعرہ لگاتا گیا ہے, کس لیے کہ سرکاری مال کی چیکنگ
نہیں ہوتی. حضور کی ناموس کے لیے غازی ظہیر ہو, غازی فیصل ہو, یا پھر سکاٹ لینڈ کی جیل میں وہ جیل کاٹتا رسول عربی کا شعر غازی تنویر ہو, اس نے بتا دیا ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگنے والوں کی چیکنگ. آپ آئیں تو سے ایک بار اس رستے پہ چلیں تو سے, پھر دیکھیں آپ کو مالک نوازتا کیسے. آئیے تو سے. لیکن ہر چیز کے کچھ آداب ہیں تو عشق کے بھی کوئی آداب ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 4 لڑیاں لگا لی ہم نے, 4 دیگیں پکا لی ہم نے حق ادا کر دیا حضور کا. حق تو ہم نے ایک دعا کا بھی ادا نہیں کیا, حق تو ہم نے ایک جملے کا بھی ادا نہیں کیا. مزہ تو تب ہے کہ دنیا والے بھی کہیں کہ رسول اللہ کا غلام تھا, اور قبر میں حضور بھی فرمائے یہ میرا غلام تھا. آج 91 برس اور 5 دن گزر گئے. 5 تاریخ تھی نا. آپ ذرا سوچئے کہ 31 اکتوبر کو 1929 غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جب آ کے محمد علی جناح کہتے ہیں کہ تم مکر جاؤ میں تمہیں بچا لوں گا, تو آگے پتہ کیا کہتے ہیں, جناح صاحب ہم ترکھان ہوتے ہیں, ہماری چھوٹی برادری ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ چھوٹی برادری والے کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے. ایک ہی تو کام ہم نے کیا ہے, اسے تو رہنے دیجئے. میری برادری قیامت تک فخر کرے گی کہ ہم علم الدین کی برادری ہیں جس نے حضور کے نام پہ پھانسی قبول کی تھی. نوازا کیسے گیا جو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا, جب حضور کے نام پہ جیل میں جاتا ہے سرکار کی نگاہ کرم آتی ہے, حافظ قرآن بھی بنتا ہے, عربی فارسی بھی جان لیتا ہے. اور ملاقات کرنے والے علماء جب جاتے ہیں, وہ جو پنجابی ٹھیک سے نہیں بول سکتا تھا وہ فارسی بول کے کہتا ہے مجھے موت سے ڈرانے والے آتے ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھتے من عاشق سرمستم ازدار میندیشم. یہ علم الدین شہید کا اپنا کلام ہے. ایک ترکھانوں کا بچہ, مزدور کا بچہ, پنجابی کا بچہ فارسی میں کیا کہہ رہا ہے, من عاشق سرمستم ازدار میندیشم. ترجمہ سن لیجئے, کہتا ہے میں عاشق سرمست ہوں, میرا سر حضور کی محبت میں سرشار اور مست ہے. مجھے موت سے نہ ڈراؤ, مجھے دار سے نہ ڈراؤ, مجھے سولی سے نہ ڈراؤ. میں سولی کی جانب بھی جاؤں گا تو جھوم کے جاؤں گا, اور پروانہ جاں باز از نار میں اندیشہ. پروانے کا کام ہی چلنا ہوتا ہے, میں حضور کا پروانہ ہوں. مجھے جلنے سے مت ڈراؤ, میں جل جاؤں گا, لیکن حضور کی عزت کے اوپر پہرا دینا نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ من عاشق سرمستم ازدار میندیشم. من عاشق سرمستم ازدار میندیشم. پروانہ جاں بازم از نار میندیشم. آج صدیاں بیت گئی, علم الدین کو زمانہ سلام کر رہا ہے. اللہ آپ کو لے جائے, جب لاہور داتا سرکار کی زیارت کو جائے تو میانی صاحب قبرستان بھی جائیے گا. بڑے بڑے بیوروکریٹس کی قبریں ہوگی, لیکن کتبے نہیں ہوں گے, پہچان بھی نہیں ہوگی. یہ تو پتا ہوگا یہاں وہ دفن ہے, لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہاں دفن ہے. ایک قبر ایسی ملے گی جہاں منوں کے حساب سے روزانہ تازہ پھول ملیں گے. آپ پوچھیں گے یہ کس کی قبر ہے, تو جواب ملے گا یہ ترکھانوں کے علم الدین کی قبر ہے, یہ اس عاشق کی قبر ہے جناب اعلیٰ جو پھانسی کے پھندے کی طرف حضور کی عزت کے لیے چل پڑا, اور یہ کہتا ہوا گیا کیا مالک نہیں چاہ سکتے. ہائے ہائے. بلکہ آپ نے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے, جب علم الدین آخری رات اپنی کوٹھڑی سے غائب تو جناب ڈھونڈنے والے سپاہی پریشان, سب کی جناب سانسیں اٹک گئی, یہ نہ ملا تو ہم پھانسی پہ, کیا ہوگا.
بڑے پریشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھکے. تھوڑی دیر گزری تو غازی پھر سامنے. ارے تو گیا کہاں پہ تھا؟ کہا سرکار نے بلایا تھا، حضور کی کچہری میں حاضر ہوا، آقا کے قدم چومے. میرے آقا نے فرمایا اگر تو چاہے ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، اور اگر تم چاہو ہمارے نام پہ قربان ہو جاؤ. کہ جب تک نام رہے گا، جب تک جناب اعلیٰ ناموس رسالت کا تذکرہ ہوگا، تمہارے دور کا تمہارا تذکرہ کیا جائے گا. جناب اعلیٰ جب یہ بات ہوئی، علم الدین کہتے ہیں میں نے کہا حضور مجھے جینا نہیں آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے، میں آپ ہی کے نام پہ مرنا چاہتا ہوں. ترجمہ کریں اگر میاں محمد بخش کی زبان میں تو علم الدین نے کہا جے سونا میرے دکھ وچ راضی اسی سکھ انا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہنے پیارے. تاجدار ختم نبوت آج صدیوں بعد علم الدین ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ جو حضور سے وفا کرتے ہیں زمانہ ان سے وفا کرتا ہے. یہاں مجمع میں بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ، 90 سال پہلے ان کے کون سے بزرگ ان کے خاندان کے بڑے تھے، ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا کہ وہ کون تھے. لیکن 90-91 سال پہلے کا وہ مزدور بندہ آج بھی ہمیں یاد ہے اور اچھے لفظوں میں یاد ہے. اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ یہ فرما گئے کہ یارہ سی گلن کر دے رہ گئے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گئے. اس لیے ان لوگوں کو اصل میں علامہ اقبال کی چھٹی بھی برداشت نہیں ہے. سچی بات ہے. ان لوگوں کو درد ہے علامہ اقبال سے صرف اسی بنیاد پہ کہ اگر جناب اقبال کے فلسفے کو صحیح مانا جائے تو اقبال تو علم الدین کے ساتھ کھڑا ہے. ہم اپنے حکمران سے پوچھتے ہیں، اپنے وزیر اعظم سے پوچھتے ہیں کہ جناب علی دیوالی کے اوپر جناب ٹویٹ کرنا نہیں بھولتے، آپ جناب بیساکھی پہ ٹویٹ کرنا نہیں بھولتے، آپ ایسٹر پہ ٹویٹ کرنا نہیں بھولتے. کبھی بتایا ہے کہ آج علم الدین گئے تھے یہاں سے؟ کبھی بتایا ہے کہ شیر میسور ٹیپو سلطان کبھی یہاں سے گئے تھے؟ کبھی بتایا کسی کو کہ اورنگزیب عالمگیر یہاں سے گئے تھے؟ کبھی جہانگیر بادشاہ کے مقبرے پہ بھی آئے تھے؟ اور ہماری قوم نے جیسے کفر نے لکھ دیا ویسے مان لیا. او جی مغل بڑے عیاش سن، او جی بڑے بدماش سن، او جی اینج سن، او جی وہ تھے. تمہیں پتہ ہونا چاہیے پاکستان کے اس وقت کے بڑے بڑے پیروں سے بھی مغل بادشاہ زیادہ نیک تھے. ایسی باتیں نہیں کرتے. ہم عجیب لوگ ہیں کہ جب کسی دشمن سے جنگ میں ہارتے ہیں تو پھر اس سے قلم میں بھی ہار جاتے ہیں، پھر صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسے نہیں کرتے. آج کے دور کے بڑے بڑے میں نام نہیں لیتا، میں بڑے بڑے نام نہاد جو اپنے آپ کو مشائخ کہتے ہیں، ان سے بہت درجہ دین اسلام کی غیرت رکھنے والے تھے بہادر شاہ ظفر اور اس کے آباء و اجداد. سمجھ آئیے کہ کہتے کیسے جی؟ مغلوں نے آپ کو بادشاہی مسجد بنا کے دی ہے، اونچی بولے ہیں. مغلوں نے آپ کو مسجد وزیر خان بنا کے دی ہے. مغلوں نے اسلام کے مینار بنا کے دی ہے. مغلوں نے جناب اور ان کے آباء نے آپ کو بابری مسجد بنا کے دی ہے. ان کے بڑوں نے آپ کو جامع مسجد دہلی بنا کے دی ہے. تو جو ریاست مدینہ کا نام لے کے آئے ان سے پوچھیں کہ حضرات نے کیا بنایا. 14 ارب روپے لگاتے ہیں جناب سکھوں کے گردوارے پہ، 25 کروڑ روپے جناب اسلام آباد میں ہندوؤں کے مندر پہ. 25 روپے کا بل اس مسجد کے لیے معاف نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہفتہ عشق رسول بھی منایا جا رہا ہے اور عشق رسالت میں جناب اعلیٰ کمی بھی نہیں ہے ان کے. کہتے ہیں جناب ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. میں کہتا ہوں ایسے بندے کے لیے میں کچھ کہوں تو برا لگے گا. میاں محمد بخش کچھ بولیں، آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں. بابا فرماتے ہیں بھیڑا وانگ حلیمی تیری تے نیت دیا بھگیاڑا صورت وانگے
فرشتے تیری تے کھا گئے سارا واڑا۔ حضرت صاحب بڑا نیک آدمی ہے، بڑا ایماندار آدمی ہے، میں کہ جی بڑا ایماندار ہے۔ مزدوروں سے جناب بندوق کی نوک پہ 1300-1400 کی گندم لے کے ابھی 2500 پہ بھی آٹا نہیں دیتا، اس سے بڑا نیک ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ جناب پاکستان کی چینی لوگوں کو غیروں کو 45 روپے بیچ کے ابھی 110 پہ ہمیں خریدنے پہ مجبور کر رہے، اس سے بڑا صوفی ہم نے کب دیکھنا ہے؟ میرے جیسے مولوی کو کل بل آیا میرے خیال میں 94,000، اور حیرت کی بات ہے کہ پہلے چلے جاتے تھے آپ تو کم از کم وابدہ والے کچھ سن لیتے تھے کہ چلو جی ٹھیک کر دیتے ہیں، اب کہتے ہیں بھائی صاحب انہوں بھر دیو کمی بیشی بات کر لیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا رحم دلی کی یہی علامت ہوتی ہے؟ کیا یہ رحم دلی ہے؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ ریاست مدینہ تو اس کا نام ہوتا ہے کہ رسول عربی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں کسی کے بچے کے رونے کی آواز آئی، حضور نماز کو مختصر کر کے دروازہ کھٹکاتے ہیں، اپنے بچے کو چپ کراؤ، بچوں کا رونا ہمیں بے قرار کر دیتا ہے۔ زندہ آباد، زندہ زندہ۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ قبلہ بابا جی کا احسان ہے کہ بابا جی نے لبیک کا نعرہ اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بچے بچے کی زبان پہ جاری فرما دی۔ چاہے بابا جی کے کوئی لاکھ مخالف ہوں، اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ نعرہ بابا جی نے قوم کو دیا ہے۔ آپ دودھ پیتے بچے کے پاس بھی چلا دیں تو وہ بھی ہاتھ ہلا کے کہتا ہے میں بول نہیں سکتا پر میں بھی انہی کا غلام ہوں جن کے نعرے تم سنا رہے ہو۔ سمجھ آئیے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ کو رسول اللہ کی عزت کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ آپ حضور کی ناموس کے پہرے دار بنے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ کو رسول اللہ کے دین کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے کہ آپ حضور کے دین کو تخت پہ لائیں تاکہ بدماشوں کو اقتدار پہ بیٹھنے کا مزید موقع نہ ملے، تاکہ اس طرح کے پھر عیار مکار قوم کے اوپر مسلط نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب بلکہ آپ کا اس حلقے سے وہ فواد نام میں تو نہیں کہتا، ویسے ایسے ڈبو ناراض ہو جائے گا، بات اتنی سی ہے کہ میں نہیں لیتا نام، لیکن کہتا ہے مولویوں کی ڈکٹیشن ہم نہیں لیں گے کہ مولوی جو ہیں وہ مسجدوں میں اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا لوٹے بھی واش روم میں اچھے لگتے ہیں، اقتدار میں اچھے نہیں لگتے۔ کہ جو بندہ آیا بس اسی کے استنجا کرانے کے لیے تیار کہ بھئی تجھ سے اچھا بندہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، تیرے جیسا اچھا بندہ تو ہوا ہی نہیں۔ ایسی کمینگی کائنات میں نہیں دیکھی، ایسے مطمئن بے شرم کہ بھئی آپ جتنا مرضی شرم دلا دیں بندہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے، جناب ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگلی بار انشاءاللہ جہلم کی غیور عوام اس طرح کے بے شرموں کو کبھی منہ نہیں لگائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم بڑی غدار ہے، غدار غدار زندہ آباد۔ آپ کبھی نہیں سنیں گے اس کے منہ سے کہ برما کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہو اور اس کی زبان سے کچھ نکلا ہو، فلسطینیوں کا خون بہے اور اس کے منہ سے کچھ نکلا ہو، کشمیریوں کا لہو بہے، حضور کی امت دکھی ہو تو یہ جناب جہاد کی یا لڑنے کی کوئی بات کرے۔ یہ جب بھی بولے گا تو جناب کہے گا جناب یہ شدت پسندی کے جناب ہم خلاف ہے، اور شدت پسندی کس کا نام رکھا ہے؟ اسلام کا۔ جو بولے گا اسلام کے خلاف بولے گا۔ وہ ایک پرانی کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں ایک بندے کی کتی مر گئی تو وہ رو رہا تھا، کسی نے کہا یار کتے کے مرنے پہ اتنا کیوں رو رہے؟ کہتے اس کی ایک خاص کوالٹی تھی جو اور کسی کتی یا کتے میں نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کیا؟ کہتا ہے اس نے جب بھی کاٹا میرے رشتہ داروں کو کاٹا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جب بھی کاٹا ہے تو دین والوں کو کاٹا ہے۔ جب بھی آواز اٹھائیے، آپ اندازہ لگائیں، ایک ہندو ڈاکٹر رامیش کمار بل لے کے آتا ہے اور کہتا ہے شراب پہ پابندی لگاؤ۔ پاکستان کی اسمبلی میں اوپر جہاں اللہ رسول کے نام لکھے ہوئے ہوں اس اسمبلی کے اندر ایک ہندو قرارداد لاتا ہے کہ شراب پہ پابندی ہو، اور فواد چودھری کہے کہ نہیں جی پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ایفیشنسی ہے، مسلمان بھی پیتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں کا یہ کام ہو سکتا ہے؟ ایسے بلا وجہ نہیں ہم غصے میں آتے، بلا وجہ نہیں بات کرتے۔ اگر ہمیں کوئی غصہ آتا ہے تو رسول اللہ کے دین کی وجہ سے آتا ہے۔
آپ سے یہی التجا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، صرف اس لیے نہیں کہ مولوی فاروق الحسن نے بات کر دی تو آپ جلال میں آ جاؤ، ایک لمحے کے لیے سوچنا ضرور کہ آپ نے بھی تو اسی کریم آقا کا کلمہ پڑھا ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ کیا میرے آقا نے شراب کو حرام نہیں کیا؟ کیا میرے کریم آقا نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو جو بندہ جناب پابندی ان پہ لگنا گوارا نہ کرے، ایسا بندہ ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے؟ جو بندہ کبھی مسجد میں دین کے کاموں میں اللہ اللہ کرتے ہوئے آپ کو نظر نہ آئے لیکن بدماشیوں کے سارے کام میں سب سے پہلے بیٹھا ہو، ایسا بندہ کبھی آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ اس لیے دست بستہ گزارش ہے، آج بھی موقع ہے رسول اللہ کے دین کے پاس آئیے، آج بھی موقع ہے، جیسے مرضی حالات ہو دین کے قریب آئیے اور بتا دیجئے کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ اجوی سجن واہ واہ اجوی سجن واہ تاجدار ختم نبوت۔ لوچ بس یہی گزارش تھی ہماری۔ اور جس طرح آپ اپنے ماں باپ کے دشمن کے پاس نہیں بیٹھتے، جس طرح آپ اپنے ماں باپ کے جناب اعلیٰ توہین کرنے والے کے پاس نہیں بیٹھتے، اس طرح حضور کے ختم نبوت کے منکر کے پاس بھی بیٹھنا ہماری غیرت جو ہے نا وہ گوارا نہیں کر سکتی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، ان سے اپنے ایمان کو بچائیں جو ختم نبوت کے منکر ہیں، کہیں ان کی نحوست کا سایہ آپ پہ نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو حضور کا وفادار رکھے، محفل سجانے والوں کو، اس میں آنے والوں کو اللہ دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔